میرا بیٹا مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر آیا اور بولا، ماں میں تجھے عمرہ کروانا چاہتا ہوں، بس تو مجھے معاف کر دے۔ وہ بیوی کے کہنے پر مجھے مارتا بھی تھا، لیکن آج اسے معافی مانگتا دیکھ کر میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے ساتھ عمرہ کرنے چلی گئی۔ میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا مانگ رہی تھی جب بیٹا بولا، ماں تو یہ بیگ پکڑ میں آتا ہوں۔ بیٹا گیا تو واپس نہ آیا۔ اچانک وہاں کی پولیس آئی اور مجھے گرفتار کر لیا۔ جب میرا بیگ کھولا گیا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس میں میرا شوہر شفیق کئی سال پہلے فوت ہو چکا تھا اور میں نے اپنے بیٹے وقار کی خاطر دوسری شادی نہ کی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا میرا دوسرا شوہر وقار کو دل سے نہیں اپنائے گا۔ میں دن میں پڑوسیوں کے گھر کام کرتی اور رات کو کپڑے سلائی کر کے گزارا کرتی۔ کبھی کبھی میں دنیا والوں سے ہار جاتی اور تنہائی میں بیٹھ کر بہت روتی کہ اللہ، میں اس آزمائش کے لائق نہیں ہوں، تو میرا ساتھ دے۔ تب وقار میرے آنسو صاف کر کے کہتا، ماں تو رو مت، میں بڑا ہو کر تجھے ہر خوشی دوں گا۔ تیری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو میں اس کی آنکھ نکال لوں گا اور تجھے اللہ کے گھر لے جاؤں گا، وہاں تیرے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ میں اس کی بات سن کر اسے سینے سے لگا لیتی۔ وقار نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ اب وہ جوان اور خوبصورت ہو چکا تھا۔ اب اسے نوکری کی تلاش تھی۔ وہ سارا دن فائل ہاتھ میں لیے مختلف دفتروں کے چکر لگاتا مگر مایوس لوٹتا۔ ایک شام وہ گھر آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے کھانا سامنے رکھا اور پوچھا، کیا ہوا بیٹا، آج پھر کوئی اچھی خبر نہیں ملی؟ اس نے نوالہ توڑتے ہوئے کہا، اماں، یہاں سفارش کے بغیر نوکری ملنا ناممکن ہے۔ میرے سارے دوست باہر ملک جا رہے ہیں۔ میرا ایک دوست سعودیہ میں ہے، اس کا وہاں اپنا کاروبار ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اگر میں وہاں آ جاؤں تو مل کر کام کریں گے اور بہت منافع ہوگا۔ میرے دل کو دھچکا لگا۔ میں نے کبھی اسے اپنی نظروں سے دور نہیں کیا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، بیٹا وہ تو پردیس ہے، اتنی دور تم اکیلے کیسے رہو گے اور میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ وقار نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولا، اماں، بس چند سالوں کی بات ہے۔ یہاں دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ میں وہاں جا کر کچھ بن جاؤں۔ آپ تو چاہتی ہیں نا کہ ہمارے حالات بدلیں۔ میں آپ کو ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ اماں پلیز مجھے جانے دیں۔ اس کی آنکھوں میں امید کی چمک دیکھ کر میں انکار نہ کر سکی۔ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو میں راضی ہوں، مگر وہاں جانے کے لیے تو بہت پیسے درکار ہوں گے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ وقار پھر سے خاموش ہو گیا اور نظریں جھکا لی۔ اماں، دوست کہہ رہا تھا کہ ویزا اور ٹکٹ کا خرچہ تو کرنا پڑے گا۔ میں سوچ رہا تھا ہم یہ چھوٹا گھر گروی رکھ دیں۔ میں نے تڑپ کر کہا، نہیں بیٹا، یہ چھت ہی تو ہمارا واحد سہارا ہے، اسی گروی نہیں رکھ سکتے؟ مگر تم فکر نہ کرو، میرے پاس تمہارے باپ کی آخری نشانی کچھ زیورات بچے ہوئے ہیں، میں نے برے وقت کے لیے سنبھال رکھے تھے۔ وقار نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ اماں، وہ تو آپ نے اپنی بہو کے لیے رکھے تھے نا؟ میں نے اٹھ کر الماری سے وہ چھوٹی سی پوٹلی نکالی اور اس کے ہاتھوں میں رکھ دی۔ بہو بھی تبھی آئے گی جب میرا بیٹا کچھ بن جائے گا، یہ تم لے جاؤ، انہیں بیچ کر اپنے باہر جانے کا انتظام کرو۔ میری اصل دولت تو تم ہو، یہ سونا چاندی میرے کس کام کا؟ وقار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ چوم لیا اور بولا، اماں، آپ عظیم ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی ایک ایک پائی کا حساب چکاؤں گا۔ میں آپ کو اتنا سکھ دوں گا کہ آپ یہ دکھ بھول جائیں گی۔ وہ دن بھی آ گیا جب وقار کا ویزا لگ گیا۔ گھر میں خوشی کا سما تھا، محلے والے مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ سب کہہ رہے تھے، نمرا، اب تمہارے بھاگ جاگ گئے، بیٹا سعودیہ جا رہا ہے، اب تو ریالوں میں کھیلو گی۔ میں اوپر سے مسکرا رہی تھی مگر اندر سے دل رو رہا تھا، میرا بیٹا مجھ سے دور جا رہا تھا۔ ایئرپورٹ جاتے ہوئے راستے میں وقار مجھے تسلیاں دیتا رہا، اماں، آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، دوائی وقت پر کھانی ہے، میں پہنچتے ہی فون کروں گا۔ ایئرپورٹ کے گیٹ پر اس نے مجھے گلے لگایا تو میں ضبط نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بیٹا، پردیس میں جا کر اپنی ماں کو بھول تو نہیں جاؤ گے؟ وہاں کی رنگینیوں میں کھو تو نہیں جاؤ گے؟ وقار نے میری پیشانی چومی اور کہا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں وہاں صرف آپ کے لیے جا رہا ہوں، جلد ہی ڈھیر سارا پیسہ کما کر آؤں گا اور آپ کو حج کرواؤں گا، آپ بس میرے لیے دعا کیجیے گا۔ وہ چلا گیا اور میں اسے جاتا دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ جدائی بہت لمبی ہونے والی ہے، مگر مجھے اپنے بیٹے کی محبت پر یقین تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وقت اور حالات انسان کو کتنا بدل دیتے ہیں۔
وقار کے جانے کے بعد گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، مگر اس کے فون کا انتظار مجھے زندہ رکھتا تھا۔ شروع میں وہ روز فون کرتا، گھنٹوں باتیں کرتا اور اپنی خیریت بتاتا رہتا کہ کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ وہ پیسے بھی بھیجنے لگا تھا۔ ہمارے حالات بدلنے لگے تھے۔ میں نے گھر کی مرمت کروائی، اچھے کپڑے پہننے لگی۔ لوگ جو کل تک مجھے حقارت سے دیکھتے تھے اب عزت سے ملتے تھے۔ یہ سب میرے بیٹے کی کمائی اور محنت کا صلہ تھا۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ وقار نے کہا، اماں اب میں سیٹ ہو گیا ہوں، میں چھٹی پر آ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے لڑکی پسند کر لیں۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میرا بیٹا واپس آ رہا تھا اور اس کے سر پر سہرا سجانے کا میرا خواب پورا ہونے والا تھا۔ میں نے فوراً رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ میری نظر اپنی ہی ایک دور کی رشتے دار کی بیٹی شازیہ پر تھی۔ وہ خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ جب وقار آیا تو وہ پہلے سے زیادہ نکھر گیا تھا۔ اس کے طور طریقوں میں ایک وقار آ گیا تھا۔ میں نے اسے شازیہ کی تصویر دکھائی تو اسے پسند آ گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے ارمانوں کے مطابق بیٹے کی شادی کی پانی کی طرح پیسہ بہایا، کوئی حسرت باقی نہ چھوڑی۔ شادی والے دن میں بہت خوش تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرا گھر مکمل ہو جائے گا، بہو آئے گی تو گھر میں رونق ہوگی۔ میں تو بس یہ سوچ کر خوش تھی کہ میرا بیٹا خوش ہے۔ شادی کے بعد کچھ دن تو سب ٹھیک رہا۔ وقار اور شازیہ گھومنے پھرنے جاتے اور میں گھر پر اکیلی رہتی، مگر میں خوش تھی کہ چلو بچے اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ پھر وقار کے واپس جانے کا وقت آ گیا۔ اس بار وہ شازیہ کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر ویزے کے مسائل کی وجہ سے شازیہ کو فی الحال یہیں رہنا تھا۔ وقار نے جاتے ہوئے شازیہ کو سمجھایا کہ ماں کا خیال رکھنا، اس کی خدمت کرنا۔ شازیہ نے سر ہلا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں مجھے وہ اپنائیت نظر نہیں آئی۔ وہ ایک بہو میں ہونی چاہیے تھی۔ وقار چلا گیا اور گھر کا ماحول بدل گیا۔ شازیہ نے آتے ہی گھر کا سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ مجھے اب بہت سمجھنے لگی تھی۔ اگر میں کبھی اسے کہتی کہ بیٹی مجھے چائے بنا دو تو وہ ماتھے پر بل ڈال کر کہتی، اماں اب سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہیں، خود بنا لیا کرے، میں کیا نوکر لگی ہوں آپ کی۔ ان باتوں سے میرا دل دکھتا ہے، مگر میں وقار کی خاطر چپ رہتی کہ کہیں اس تک بات پہنچی تو وہ پریشان ہوگا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے، آگے چل کر مجھے کن کن امتحانات سے گزرنا پڑے گا اور میرا اپنا خون مجھے کیسا دھوکہ دے گا۔ شازیہ روز وقار سے فون پر گھنٹوں باتیں کرتی اور نہ جانے میرے خلاف اس کے کان کیا بھرتی کہ وقار کا رویہ بھی بدلنے لگا۔ پہلے وہ فون کرتا تو سب سے پہلے میرا پوچھتا، اب وہ فون کرتا تو سیدھا شازیہ سے بات کرتا اور آخر میں رسمی طور پر مجھ سے بات کر لیتا۔ اس کے لہجے کی وہ گرم جوشی ختم ہو رہی تھی۔ وہ اکثر کہتا، اماں شازیہ بتا رہی تھی کہ آپ اسے تنگ کرتی ہیں، وہ گھر کے کاموں میں تھک جاتی ہے، آپ اس کا ہاتھ بٹایا کریں۔ میں حیران رہ جاتی کہ میں نے کب اسے تنگ کیا۔ میں تو اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اب مجھ سے زیادہ کام بھی نہیں ہوتا تھا، مگر میں نے پھر بھی کوئی شکایت نہ کی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر خراب ہو۔ ایک دن شازیہ میرے کمرے میں آئی اور بولی، اماں وقار کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ مجھے سعودیہ بلا رہے ہیں، میرا ویزا لگ گیا ہے۔ یہ سن کر میں خوش بھی ہوئی اور اداس بھی۔ خوش اس لیے کہ میاں بیوی ساتھ رہیں گے، اور اداس اس لیے کہ اب میں اس بڑے گھر میں بالکل اکیلی رہ جاؤں گی۔ میں نے کہا، یہ تو اچھی بات ہے بیٹی، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ شازیہ نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور ہاں وقار کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو بھی عمرہ کروانا چاہتے ہیں، ہم سب ساتھ ہی چلیں گے۔ میرے کانوں میں جیسے رس گھل گیا۔ عمرہ، اللہ کے گھر کی زیارت، یہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ میرا بیٹا اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے شازیہ کو دعائیں دی کہ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر میری زندگی کا سب سے کٹھن سفر ثابت ہوگا، اور میرا بیٹا مجھے وہ دکھ دے گا جس کی دوا دنیا کے کسی حکیم کے پاس نہیں ہوگی۔ ویزا لگنے کی خوشی اور اللہ کے گھر جانے کی تڑپ نے مجھے جیسے نئے پر لگا دیے تھے۔ میں نے اپنی مختصر سی تیاری شروع کر دی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ سفر میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دے گا۔ گھر میں جانے کی تیاریاں چل رہی تھیں، مگر شازیہ کے تیور کچھ بدلے بدلے سے تھے۔ وہ ہر بات پر جھنجلا رہی تھی۔
میں نے اپنا پرانا سوٹ بیگ میں رکھنے کے لیے اٹھایا ہی تھا کہ شازیہ کمرے میں داخل ہوئی اور میرے ہاتھ میں وہ سوٹ دیکھ کر حقارت سے بولی، اماں یہ کیا پرانے چتھڑے جمع کر رہی ہیں آپ؟ وہاں سعودی عرب جا رہی ہیں، کسی گاؤں نہیں جا رہی۔ وہاں یہ سب نہیں چلے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ وقار کی ماں فقیرنی بن کر آ گئی ہے۔ بہو کے لہجے کی کاٹ نے میرے دل کو زخمی کر دیا، مگر میں نے خود کو سنبھلتے ہوئے نرمی سے کہا، بیٹی یہ میری پسندیدہ کپڑے ہیں، اور ویسے بھی وہاں کون سا مجھے کسی نے دیکھنا ہے، میں تو بس اللہ کے گھر حاضری دینے جا رہی ہوں، مجھے دنیا کی دکھاوے سے کیا لینا۔ شازیہ نے ناگواری سے منہ بنایا اور بولی، ہاں ہاں آپ تو بس اپنی ہی منمانی کریں گی، وقار ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ آپ کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ خیر جلدی ہاتھ چلائیں، وزن زیادہ ہو گیا تو ایئرپورٹ پر مسئلہ بنے گا۔ میں وقار کا سامان بھی دیکھ رہی ہوں، مجھے تنگ مت کیجیے گا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی اور میں وہیں بیٹھی سوچتی رہ گئی، کیا میرا بیٹا میرے بارے میں اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرتا ہے؟ میرا دل نہیں مانا۔ وقار تو میرا فرما بردار بیٹا تھا، وہ بھلا میری برائی کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے ان وسوسوں کو جھٹک دیا اور اللہ کا نام لے کے تیاری مکمل کی۔ سفر کا دن بھی آ گیا۔ جہاز میں بیٹھتے وقت میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وقار میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا اور شازیہ اس کے دوسری طرف بیٹھی تھی۔ وقار نے میرا ہاتھ تھاما اور مسکرا کر بولا، ماں آپ خوش تو ہیں نا؟ دیکھ لے میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا میں بہت خوش ہوں، اللہ تمہیں اور ترقی دے، بس میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ شازیہ نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا، وقار ذرا ایئر ہوسٹس کو بلا کر پانی تو مانگے، میرا گلا خشک ہو رہا ہے، اور ہاں اماں کو سمجھا دے کہ جہاز میں خاموش بیٹھیں، زیادہ باتیں نہ کریں، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ وقار نے شرمندہ نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ میں خاموش ہو گئی، حالانکہ میں تو آہستہ ہی بول رہی تھی، مگر شاید اب میری آواز بھی انہیں بری لگنے لگی تھی۔ خیر اللہ اللہ کر کے سفر تمام ہوا اور ہم جدہ ایئرپورٹ پر اترے۔ وہاں کی گرم ہوا نے میرا استقبال کیا، مگر میرے اندر تو ٹھنڈک تھی کہ میں اس سرزمین پر آ گئی ہوں جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تھے۔ وقار ہمیں لے کر اپنے گھر پہنچا۔ گھر واقعی بہت خوبصورت اور بڑا تھا، ہر چیز قرینے سے سجی ہوئی تھی۔ شازیہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ ارد گرد دیکھا اور بولی، شکر ہے اپنے گھر پہنچے، اماں یہ سامنے والا کمرہ آپ کا ہے، اس میں اٹیچ باتھ روم بھی ہے، آپ وہیں آرام کریں، میں اور وقار تھک گئے ہیں، ہم اپنے کمرے میں جا رہے ہیں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ دونوں میرا جواب سنے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرہ آرام دہ تھا مگر وہاں ایک عجیب سی اجنبیت تھی۔ میں نے وضو کیا اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پیاس لگی تو میں کچن کی طرف گئی۔ کچن میں ہر چیز جدید تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پانی کہاں سے لوں۔ اتنے میں شازیہ آ گئی۔ ارے اماں آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا تھا نا آپ آرام کریں، آپ کو ان مشینوں کا استعمال نہیں آتا، خواہ مخواہ کچھ توڑ بیٹھیں گی۔ بتائیں کیا چاہیے؟ بیٹی بس پیاس لگی تھی، پانی چاہیے تھا۔ اس نے فریج سے بوتل نکال کر میرے سامنے میز پر پٹک دی اور بولی، یہ لے پانی، اور آئندہ مجھے آواز دے دیا کریں، خود چیزوں کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دن گزرتے گئے اور میرا وہاں رہنا مشکل ہوتا گیا۔ وقار صبح سویرے کام پر نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ سارا دن میں گھر میں اکیلی ہوتی۔ شازیہ اپنے کمرے میں بند رہتی یا پھر فون پر لگی رہتی۔ اگر میں کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ ٹال دیتی۔ کھانے کے وقت بھی عجیب ماحول ہوتا، وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے اور میں خاموش بیٹھی ان کا منہ دیکھتی رہتی۔ ایک رات وقار کام سے جلدی آ گیا۔ میں خوش ہو گئی کہ آج بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کروں گی۔ میں چائے بنا کر ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ وقار صوفے پر نیم دراز تھا اور شازیہ اس کے پیر دبا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی شازیہ رک گئی اور ماتھے پر بر ڈال کر بولی، اماں آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں، میں بنا لیتی نا چائے۔ وہ وقار ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں، انہیں تھوڑا سکون سانس تو لینے دیا کریں۔ وقار نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہلے والی چمک نہیں تھی۔ اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، رکھ دیں اماں چائے وہیں میز پر، مجھے ابھی نہیں پینی، میں نہانے جا رہا ہوں۔ میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، بیٹا تم تو مجھ سے بات ہی نہیں کرتے، جب سے آئی ہوں تم نے ڈھنگ سے حال بھی نہیں پوچھا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟
वकार कुछ बोलने ही वाला था कि शाजिया फौरन बोल पड़ी। देखे वकार, मैं ना कहती थी कि अम्मा को हर वक्त शिकायतें रहती हैं। अब सारा दिन काम कर कर थके हारे आते हैं और घर आते ही ये शुरू हो जाती हैं। अब बंदा घर में सुकून भी ना करे। वकार ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और ऊंची आवाज में बोला, अम्मा प्लीज़ आप शाजिया को तंग ना किया करें। वो सारा दिन घर के कामों में हलकान होती है और आप हैं कि हर वक्त अपनी फरमाइशें और शिकवे लेके बैठ जाती हैं। मुझे ज़हनी सुकून चाहिए, घर में फसाद नहीं। ये मेरे वकार की आवाज़ नहीं थी, ये तो कोई और ही शख्स बोल रहा था। मेरे आंसू निकल आए। मैंने कांपते हाथों से चाय की प्याली उठाई और वापस किचन की तरफ मुड़ गई। पीछे से शाजिया की आवाज़ आई, देख लें, ज़रा सी बात पर रोना धोना शुरू हो गया। ये ड्रामे हैं सब बूढ़े लोगों के, ताकि हमदर्दी हासिल कर सकें। इस रात में सारी रात रोती रही। मैं सोच रही थी, क्या यही वो दिन थे जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी? क्या इसीलिए मैंने जवानी में बेवकूफ़ी काटी थी कि बुढ़ापे में मेरा बेटा मुझे अपने सुकून की राह में रुकावट समझे? अगले दिन दोपहर को शाजिया मेरे कमरे में खाना लेकर आई। इसने ट्रे जोर से मेज़ पर रखी और बोली, खा लें खाना, और सुने आज के बाद मुझे वकार से आपकी कोई शिकायत ना मिले। वो बेचारा परदेश में खून पसीना एक करके कमाता है, गर्मी में जलता है ताकि हम सुकून से रहें, और अब यहाँ एसी वाले कमरे में बैठकर भी खुश नहीं है। जानती हैं कितनी मेहनत से वो पैसे कमाता है, लेकिन जुदाई तो मैं काट रही हूँ इससे। आपको क्या एहसास होगा? मैंने नज़र उठाकर उसे देखा और धीमी आवाज़ में कहा, बेटी मैंने तो कभी कुछ नहीं मांगा, मैं तो बस अपने बेटे की दो बातें सुनने की तलबगार हूँ। क्या एक माँ का इतना भी हक नहीं रहा? शाजिया ने तंजिया हंसते हुए कहा, हक वक्त सब पुरानी बातें हैं अम्मा जी। इसने आपको यहीं बुला लिया, यही बहुत बड़ा एहसान है, वरना आजकल के बेटे तो माँओं को ओल्ड होम छोड़ आते हैं। शुक्र करें और चुपचाप पड़ी रहें। वो चली गई और मैं खाने की प्लेट को देखती रही। निवाला मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं यहाँ बिल्कुल फालतू हूँ। मेरा बेटा और बहू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैंने फैसला किया कि वक़ार से कहूँगी कि मुझे वापस पाकिस्तान भेज दे। मैं अपनी टूटी फूटी छत के नीचे ज़्यादा खुश थी। कम से कम वहाँ मेरी इज़्ज़त नफ्स तो मजरूह नहीं होती थी। शाम को वक़ार घर आया तो इसका मूड कुछ ठीक लग रहा था। वो सीधा मेरे कमरे में आया और मेरे पास बैठ गया। इसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया तो मेरे दिल की सारी करवाहट धुल गई। माँ तो होती ही पागल है, औलाद की ज़रा सी तवज्जो पर सब कुछ भूल जाती है। अम्मा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, काम कैसा जा रहा है? मैंने जवाब दिया, सब ठीक है अम्मा, असल में मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। मैं जानता हूँ आप घर में बोर हो जाती हैं और आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश उम्रा करना थी, तो मैंने इंतज़ाम कर लिया है। हम कल ही मक्का जा रहे हैं। ये सुनते ही मेरे सारे दुख दर्द हवा हो गए। मेरे आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने बेख्तियार इसके माथे को चूम लिया। सच कह रहे हो बेटा? या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरी सुन ली। मेरे बेटे को सलामत रखना जिसने बूढ़ी माँ की इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। वकार ने नज़रें चुराते हुए कहा, बस अम्मा आप खुश रहें, आप तैयारी कर लें, हम कल सुबह सवेरे निकलेंगे। शाजिया भी साथ जाएगी, हम वहीं एहराम बांधेंगे। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैं जल्दी जल्दी अपनी तैयारी करने लगी। मैंने अपना सफ़ेद जोड़ा निकाला और उसे सीने से लगा लिया। मुझे क्या मालूम था कि ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र साबित होने वाला है। मुझे क्या खबर थी कि मेरा बेटा मुझे अल्लाह के घर ले जाकर किस इम्तिहान में डालने वाला है। पूरी रात में सो ना सकी, बस यही सोचती रही कि जब पहली बार काबा पर नज़र पड़ेगी तो क्या दुआ मांगूंगी। मैं सोच रही थी कि अल्लाह से अपने बेटे की खुशियाँ मांगूंगी, इसके कारोबार में बरकत मांगूंगी और बहू के लिए हिदायत मांगूंगी, ताकि हमारा घर जन्नत बन जाए। सुबह हुई तो वकार ने मुझे आवाज़ दी। मैं पहले ही तैयार बैठी थी। हम गाड़ी में बैठे तो शाजिया अगली सीट पर बैठ गई और मैं पीछे पीछे अकेली बैठ गई। रास्ते भर वो दोनों आपस में बातें करते रहे और हंसते रहे। मैं खिड़की से बाहर देखते हुए सिर्फ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द कर रही थी। मक्का पहुंचकर जब हम हरम में दाखिल हुए तो मेरी कैफियत बयान से बाहर थी। सामने काबा शरीफ को देखकर मैं सजदे में गिर गई। मेरी हिचकियां बन गई। मैंने अल्लाह से खूब रो रो कर दुआएं मांगी। जब मैंने सर उठाया तो वकार मेरे पास खड़ा था। इसके चेहरे पर एक अजीब सी हवाइयाँ उड़ रही थी। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी चीज़ से खौफजदा हो। अम्मा उम्रा तो हो गया, अब थोड़ी देर आराम कर लें, फिर नफल पढ़ते हैं। हाँ बेटा, जैसा तुम कहो। मेरा दिल तो चाहता है कि बस यहीं बैठी रहूं और इस घर को देखती रहूं।
وقار نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ہجوم سے تھوڑا دور ایک ستون کے پاس بٹھا دیا جہاں رش کچھ کم تھا۔ شازیہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، شاید وہ لیڈیز سیکشن میں چلی گئی تھی۔ اماں آپ یہاں بیٹھے اور نفل ادا کریں، میں ذرا شازیہ کو دیکھ کر آتا ہوں اور ہم وضو تازہ کر لیں، پھر اکٹھے واپسی کا سفر شروع کریں گے۔ میں نے اطمینان سے سر ہلا دیا اور جائے نماز بچھا لی۔ وقار جانے لگا تو اچانک مڑا اور مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں ایک لمحے کے لیے پشیمانی ابھری مگر پھر فوراً غائب ہو گئی۔ اس نے جیب سے کچھ ریال نکل کر میری گود میں ڈالے اور بولا، یہ رکھ لیں اماں، شاید ضرورت پڑ جائے پانی وغیرہ پینے کے لیے۔ ارے بیٹا، مجھے پیسوں کی کیا ضرورت، تم تو ہو نہ ساتھ، بس رکھ لیں اماں، احتیاط اچھی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ میں نے ان پیسوں کو مٹھی میں دبا لی اور نفل کی نیت باندھ لی۔ مجھے ذرا بھی شک نہ گزرا کہ یہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے اور وہ قدم جو مجھ سے دور جا رہے ہیں اب شاید کبھی واپس میری طرف نہیں آئیں گے۔ میں نے نفل پڑھے، تسبیح پڑھی اور پھر بیٹے کا انتظار کرنے لگی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے مگر وقار واپس نہیں آیا۔ میرے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے کہ کہیں وہ راستہ تو نہیں بھول گیا یا خدا نخواستہ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا۔ میں اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر ہر طرف اجنبی چہرے تھے۔ زبان بھی مجھے نہیں آتی تھی کہ کسی سے پوچھ لیتی۔ میرا دل ہولنے لگا۔ میں دیوانوں کی طرح ہر آنے جانے والے مرد میں اپنے بیٹے کا چہرہ تلاش کرنے لگی۔ انتظار کے پل صدیوں پر محیط ہو چکے تھے۔ حرم پاک میں لوگوں کا ہجوم تھا مگر میرے لیے جیسے کائنات خالی ہو چکی تھی۔ وقار کو گئے ہوئے کافی وقت گزر چکا تھا اور میرا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے کپ کپاتے ہوئے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے اور ہمت کر کے کھڑی ہوئی۔ مجھے لگا شاید وہ راستہ بھول گیا ہے یا رش میں اسے میں نظر نہیں آ رہی ہوں گی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس سمت بڑھی جدھر وہ گیا تھا۔ میری بوڑھی آنکھیں ہر گزرنے والے نوجوان میں اپنے لگتے جگر کا عکس تلاش کر رہی تھی۔ مسجد کے بڑے دروازے کے قریب پہنچ کر میری نظر ایک ستون کی آڑ میں کھڑے شخص پر پڑی۔ وہ وقار ہی تھا۔ وہ فون کان سے لگائے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور تیزی سے اس کی طرف بڑھی تاکہ اسے بتا سکوں کہ میں یہاں ہوں اور وہ ناحق پریشان نہ ہو۔ میں ابھی اس کے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی کہ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے میرے پیروں کو زمین میں گاڑ دیا۔ شاید شازیہ سے بات کر رہا تھا اور اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ میرا دل چیخ کر رکھ دیا۔ ہاں شازیہ، تم فکر نہ کرو، کام ہو گیا ہے، اس بڈھی کو یہیں چھوڑ دیا ہے، بس 1 گھنٹے میں واپسی کی فلائٹ ہے، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، اب تم خوش ہو جاؤ، اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی، جان چھوٹ گئی ہے روز روز کی چک چک سے۔ اسے وہیں بٹھا آیا ہوں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، وہ تو ویسے بھی ان پڑھ ہے، اسے کیا پتہ چلے گا کہ میں کہاں گیا۔ میرے قدم وہیں جم گئے جیسا میرا جسم مفلوج ہو گیا ہو۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ کیا یہ میرا بیٹا ہے؟ وہی وقار جسے میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے پالا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی جوانی کے خوبصورت دن سلائی مشین پر جھک کر گزار دیے تھے۔ آج وہ مجھے بوڑھی اور مصیبت کہہ رہا تھا۔ میرے گلے میں جیسے کانٹے اگ آئے۔ میں چیخنا چاہتی تھی، اسے جھنجھوڑنا چاہتی تھی کہ وقار، میں تیری ماں ہوں، میں نے تجھے جنم دیا ہے، تو مجھے یوں بے یار و مددگار کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ مگر میری آواز میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وقار فون بند کر کے تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھ گیا اور بھیڑ میں گم ہو گیا۔ اس نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ اس کی ماں کس حال میں ہے۔ اس کے جانے کے بعد میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میرے ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ میرے پاس نہ پیسے تھے، نہ فون اور نہ ہی مجھے زبان آتی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور سسکیوں کے درمیان بولی، یا اللہ، میں نے تو تجھ سے یہ نہیں مانگا تھا، میں تو تیرے گھر اپنے اولاد کی خوشیاں مانگنے آئی تھی، تو نے مجھے یہ کیا دن دکھا دیا؟ اے میرے مالک، میں اس کو تیرے حوالے کرتی ہوں، تو ہی میرا انصاف کر۔ میں نے اپنے بیٹا تجھے سونپا۔ میں وہاں بیٹھی اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ اچانک مجھے یاد آیا کہ وقار نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے۔ میں نے مٹھی کھولی تو دیکھا چند ریال تھے، جو شاید ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی نہ کافی تھے۔ یہ میرے بیٹے کی میرے لیے آخری خیرات تھی۔ میرا دل چاہا کہ ان پیسوں کو وہیں پھینک دوں، مگر مجبوری انسان کو بہت بے بس کر دیتی ہے۔ نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا اور حرم سے لوگ جا رہے تھے۔ میں وہیں بیٹھی رہی، میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تبھی ایک خاتون میرے پاس رکی۔
ان کا حلیہ پاکستانی تھا۔ انہوں نے جھک کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے پوچھا، اماں جی آپ خیریت سے تو ہیں؟ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ اکیلی ہیں کیا؟ آپ کے ساتھ کوئی نہیں آیا؟ ان کی ہمدردانہ آواز سن کر میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی میرا سب کچھ لٹ گیا۔ میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ مجھے یہاں پھینک گیا ہے جیسے میں کوئی کوڑا ہوں۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ وہ خاتون حیرت سے میری بات سن رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بیٹا اپنی ماں کو اللہ کے گھر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں انہیں وہ سب بتایا جو میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے فوراً اپنی چادر درست کی اور بولی، آپ گھبرائیں نہیں ماں جی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میرا نام صفیہ ہے۔ آپ کا بیٹا جہاں بھی جائے گا اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ آپ میرے ساتھ آئیں، ہم انتظامیہ کے پاس چلتے ہیں۔ وہ مجھے سہارا دے کر حرم کی سیکورٹی انتظامیہ کے پاس لے گئی۔ وہاں انہوں نے عربی میں ان لوگوں کو سارا معاملہ سمجھایا۔ میں ایک کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ انتظامیہ کے لوگوں نے مجھ سے میرا پاسپورٹ مانگا۔ شکر ہے کہ وقار نے پاسپورٹ کی کاپی اور ویزے کے کاغذات والے چھوٹے بیگ کو میرے پاس ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو میری شناخت ہو سکے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ افسران نے کمپیوٹر پر کچھ چیک کیا اور پھر فوراً پر بات کرنے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ صفیہ میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے جو بتایا وہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اماں جی اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ آپ کے بیٹے نے آپ کو چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے اسے پکڑ لیا ہے۔ جس فلائٹ سے وہ واپس جا رہا تھا اس میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور وہ فلائٹ اڑ نہیں سکی۔ تمام مسافروں کو دوبارہ امیگریشن ہال میں بھیج دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ افسر نے بتایا کہ جیسے ہی وقار کا پاسپورٹ اسکین ہوا اسے وہیں روک لیا گیا کیونکہ یہاں سے اس کی شکایت درج ہو چکی تھی۔ سعودی قانون میں بوڑھی ماں کو لاوارث چھوڑنا ایک سنگین جرم ہے۔ اس پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد آفیسر نے بتایا کہ وقار کا اقامہ اور ملازمت منسوخ کر دی گئی ہے۔ اسے بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے اور اب وہ کبھی سعودی عرب نہیں آ سکے گا۔ اس کی کمپنی نے بھی اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے اور اس کے واجبات ضبط کر لیے گئے ہیں۔ میرے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ ممتا پھر بھی ممتا ہوتی ہے۔ مجھے اس کے انجام کا دکھ ہوا، مگر اس نے جو میرے ساتھ کیا تھا وہ معافی کے قابل نہیں تھا۔ افسران نے کہا، جب تک قانونی کارروائی مکمل نہیں ہوتی اور میری واپسی کا انتظام نہیں ہوتا مجھے کہیں رہنا ہوگا۔ صفیہ نے فوراً کہا، یہ میری ماں جیسی ہے، یہ میرے ساتھ رہیں گی جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میں انہیں اپنے گھر لے جا رہی ہوں۔ میں نے صفیہ کا شکریہ ادا کیا۔ اس اجنبی عورت نے وہ کر دکھایا تھا جو میرا سگا بیٹا نہ کر سکا۔ میں صفیہ کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر بہت صاف ستھرا گھر تھا۔ صفیہ نے مجھے اپنے پلنگ پر بٹھایا اور میرے لیے کھانا لائی۔ اماں جی آپ کھانا کھائیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ بھوکی ہیں۔ بیٹی میرے حلق سے نوالا نہیں اتر رہا۔ میرا بیٹا جیل میں ہوگا، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ صفیہ نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بولی، اماں جی اس نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہا ہے۔ آپ نے تو اسے دعائیں دی تھی مگر اس نے اپنی جنت کو خود ٹھکرایا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ میں صفیہ کے گھر رہنے لگی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی، مجھے وقت پر دوا دیتی، میرے کپڑے دھوتی اور مجھے ماں جی کہہ کر بلاتی۔ وہ اکثر بتاتی کہ وہ طلاق یافتہ ہے اور یہاں سلائی کڑھائی کر کے اپنا پیٹ پالتی ہے۔ اس کی اپنی ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی اور آج مجھے پا کر اسے ایسا لگتا تھا جیسے اس کی ماں واپس آ گئی ہو۔ دن گزرتے گئے اور مجھے وقار کی کوئی خبر نہ ملی۔ صفیہ بتاتی تھی کہ اس کے حالات بہت برے ہو چکے ہیں۔ اس کی بیوی شازیہ بھی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے کیونکہ اب وقار کے پاس نہ دولت تھی اور نہ ہی کوئی مستقبل۔ وہ کنگال ہو چکا تھا اور پردیس کی سڑکوں پر دھکے کھا رہا تھا کیونکہ قانونی کارروائی کی وجہ سے اس کا ملک سے باہر جانا فی الحال بند تھا اور یہاں رہنے کے لیے اس کے پاس چھت نہیں تھی۔ اور میں روز جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتی تھی کہ یا اللہ یہ کیسی آزمائش ہے، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟
مگر پھر صفیہ کی محبت دیکھ کر مجھے یقین ہو جاتا کہ اللہ اگر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو سو دروازے کھول دیتا ہے۔ مجھے صفیہ کی شکل میں ایک ایسی بیٹی مل گئی تھی جس نے مجھے وہ سکون دیا جو مجھے اپنے بیٹے کے محل میں بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ ایک شام میں صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ صفیہ باہر سے آئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے میرے پاس آ کر کہا، اماں جی، مجھے ایک خبر ملی ہے۔ وقار ضمانت پر رہا تو ہو گیا ہے، مگر اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ مسجدوں کے باہر بیٹھتا ہے اور لوگ اسے دھتکار دیتے ہیں۔ وہ بہت بری حالت میں ہے۔ میرا دل بھر آیا۔ میرا بیٹا جس نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھنے کا وعدہ کیا تھا، آج خود بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے آنسو پونچھے اور کہا، یہ مکافات عمل ہے بیٹی، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستخط ہوئی۔ صفیہ نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا، بس ہوا کا ایک جھونکا تھا۔ شاید میرا وہم تھا یا شاید کوئی اپنی قسمت کا مارا میری چوکھٹ تک آ کر ہمت ہار گیا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ آنے والا کل کوئی بہت بڑا فیصلہ لے کر آنے والا ہے۔ میرے بیٹے کا غرور خاک میں مل چکا تھا اور اب صرف اللہ کا فیصلہ باقی تھا۔ اگلے دن پھر سے دروازے پر اسی وقت دستک ہوئی۔ ہم نے سوچا شاید کوئی بچہ ہوگا، لیکن دروازے پر دستخط مسلسل ہو رہی تھی اور ہر دستک کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن بھی ترتیب کھوتی جا رہی تھی۔ صفیہ نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور پھر دروازے کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک بوسیدہ اور ناتواں وجود دہلیز پر گرنے کے انداز میں اندر داخل ہوا۔ یہ وہی شخص تھا جس کا ذکر میں نے اپنی کہانی کے شروع میں کیا تھا۔ یہ وہی سوالی تھا جو میری چوکھٹ پر بھیک مانگنے نہیں بلکہ اپنی جنت تلاش کرنے آیا تھا۔ صفیہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی، مگر میں نے اپنی دھندلی آنکھوں سے پہچان لیا تھا۔ خون کی کشش نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہ کوئی اور نہیں، میرا وقار ہے، میرا بیٹا، جو شہزادہ بن کر اس گھر سے نکلا تھا اور آج فقیر بن کر لوٹا تھا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے، پاؤں میں جوتی تک نہ تھی اور چہرہ گرد و غبار سے ہٹا ہوا تھا جس پر داڑھی بڑھ چکی تھی، اور گھسیٹتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے قدموں میں سر رکھ دیا۔ اور اماں، مجھے معاف کر دیں، کتا ہوں، میں جانور ہوں، میں نے آپ کے ساتھ بہت ظلم کیا۔ اماں، مجھے دھتکار دیں، مجھے جوتیاں مارے، مگر خدا کے لیے منہ نہ پھیرے، میں مر جاؤں گا اماں، میں واقعی مر جاؤں گا۔ اس کی آواز میں ایسا درد اور ایسی سچائی تھی کہ میرا دل پاش پاش ہو گیا۔ میں نے جھک کر اس کا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے بال مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، وقار میرے بچے، یہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے؟ وقار نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، اماں، یہ مکافات عمل ہے۔ میں نے آپ کو بے آسرا چھوڑا تھا، اللہ نے مجھے بے آسرا کر دیا۔ آپ کے جانے کے بعد میری نوکری ختم ہو گئی، میرا ویزا منسوخ ہو گیا، اور جس شازیہ کے لیے میں نے آپ کو چھوڑا تھا وہ بھی مجھے چھوڑ گئی۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا میں کنگال ہو گیا ہوں اور مجھ پر پولیس کیس بن گیا۔ اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا اور مجھے اس گھر سے نکال دیا۔ میں سڑکوں پر سویا ہوں اماں، میں نے کوڑے دان سے روٹی اٹھا کر کھائی ہے۔ تب مجھے یاد آیا کہ آپ کیسے محنت کر کے مجھے گرم روٹی کھلاتی تھی۔ صفیہ ایک طرف کھڑی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی دکھ کے سائے تھے۔ وقار نے دوبارہ اپنا ماتھا میرے پاؤں میں رکھ دیا اور بولا، اماں، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے اپنی جنت کو ٹھکرا دیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ دولت ہی سب کچھ ہے، مگر جب اللہ نے پکڑ کی تو نہ دولت کام آئی نہ بیوی۔ بس اب آپ کی دعائیں بچی ہے، اگر آپ نے معاف نہ کیا تو جہنم میرا مقدر بن جائے گی۔ میں نے اس کے میلے ہاتھوں کو چوما اور اسے سینے سے لگا لیا۔ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی دیر ناراض رہ سکتی ہے؟ میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا پتر، جب تو مجھے حرم میں چھوڑ کر گیا تھا۔ ماں تو اولاد کے لیے بد دعا کر ہی نہیں سکتی۔ میں نے تو بس اللہ سے تیری ہدایت مانگی تھی۔ دیکھ، اللہ نے تجھے میری چوکھٹ پر لا گرایا ہے۔ اٹھ جا میرے شیر، میں نے تجھے معاف کیا، دل سے معاف کیا۔ صفیہ آگے بڑھی اور اس نے پانی کا گلاس وقار کی طرف بڑھایا۔ وقار نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھاما اور ایک ہی سانس میں پی گیا جیسے وہ صدیوں کا پیاسا ہو۔ میں نے صفیہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی، یہ تیرا مجرم ہے، اس نے تیرے گھر کا سکون برباد کیا، مگر دیکھ آج یہ کس حال میں ہے۔ صفیہ نے شفقت سے کہا، نہیں اماں جی، یہ میرا بھائی ہے
اور اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جب آپ نے معاف کر دیا تو میں کون ہوتی ہوں بدلہ لینے والی؟ ہم بکار کو نہلانے دھلانے اور کھانا کھلانے لگے۔ صفیہ نے اسے نئے کپڑے لا کر دیے جو شاید اس نے کسی خیراتی ادارے سے لیے تھے۔ وقار کھانا کھاتے ہوئے بار بار میری طرف دیکھتا اور رو پڑتا۔ وہ کہہ رہا تھا، ماں آپ کتنی عظیم ہیں، اور یہ صفیہ باجی جن کا میں کچھ نہیں لگتا، انہوں نے آپ کو ماں بنایا اور میں سگا بیٹا ہو کر بھی آپ کا نہ بن سکا۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ بیٹا تو بھٹک گیا تھا مگر اب تو واپس آ گیا ہے، یہی بہت ہے۔ کچھ دن گزرے تو وقار کی صحت سنبھلنے لگی۔ وہ اب 5 وقتہ نمازی ہو گیا تھا اور ہر وقت میری خدمت میں لگا رہتا تھا، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی تھی۔ شازیہ کے دھوکے نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا، اور دوسری طرف صفیہ تھی جو طلاق یافتہ ہونے کے باوجود ایک مضبوط اور باکردار عورت تھی جس نے مجھے سہارا دیا تھا۔ ایک شام میں نے وقار کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا، بیٹا زندگی اکیلے نہیں کٹتی، انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ شازیہ تیرا ماضی تھی اور وہ ایک برا خواب تھا، مگر اب تجھے آگے بڑھنا ہے۔ وقار نے سر جھکا کر کہا، اماں اب کون مجھے جس بدقسمت اور کنگال انسان کو اپنی بیٹی دے گا؟ اور ویسے بھی اب میرا دل ان سب چیزوں سے اٹھ گیا ہے۔ میں نے صفیہ کی طرف اشارہ کیا جو صحن میں برتن دھو رہی تھی، اور کہا، بیٹا ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے۔ صفیہ نے مجھے اس وقت سنبھالا جب میرا اپنا خون سفید ہو گیا تھا۔ یہ بھی زمانے کی ستائی ہوئی ہے، اس کا شوہر بھی اسے چھوڑ گیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں ایک ہو جاؤ۔ میں صفیہ کو اپنا بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر اس گھر میں رکھنا چاہتی ہوں۔ وقار نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر صفیہ کی طرف۔ اس کی نظروں میں احترام تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، اماں کیا وہ راضی ہوں گی؟ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ ان کے جوتوں کے برابر بھی ہو سکوں۔ میں نے مسکرا کر صفیہ کو آواز دی۔ وہ ہاتھ پہنچتی ہوئی میرے پاس آئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وقار کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، میری بیٹی میں تجھ سے آج ایک مانگتی ہوں، میرے بیٹے کو قبول کر لے۔ یہ ٹوٹ گیا ہے، اسے تیرے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں جانتی ہوں اس کے دامن میں اب دولت نہیں ہے، مگر اس کے پاس توبہ کی دولت ہے، اور جو اللہ کے آگے جھک جائے وہ کبھی کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ صفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، اماں جی آپ کا حکم میرے لیے پتھر پر لکیر ہے۔ آپ نے مجھے ماں کا پیار دیا ہے، میں آپ کی بات کو کیسے ٹال سکتی ہوں؟ یوں میں نے سادگی سے ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا۔ مسجد کے امام صاحب نے نکاح پڑھایا اور محلے کے چند لوگوں نے شرکت کی۔ کوئی دھوم دھام نہیں تھی، کوئی جہیز نہیں تھا، بس اللہ کی رضا اور دو ٹوٹے ہوئے دلوں کا جوڑ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے میرے گھر میں پھر سے خوشیاں بھر دی۔ وقار نے یہیں ایک چھوٹی سی دکان پر کام شروع کر دیا۔ وہ محنت کرتا اور حلال روزی کما کر لاتا۔ ہم تھوڑے میں بھی بہت خوش تھے۔ صفیہ نے وقار کو ایسے سنبھالا کہ وہ اپنا ماضی بھول گیا۔ وہ دونوں میری خدمت کو اپنی عبادت سمجھتے تھے۔ اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ آج میرے پوتے پوتیاں میرے ارد گرد کھیلتے ہیں۔ وقار جب کام سے واپس آتا ہے تو سب سے پہلے میرے ہاتھ چومتا ہے، اور صفیہ میرے لیے گرم چائے لاتی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے امیر عورت ہوں۔ کل شام جب میں صحن میں بیٹھی تھی تو وقار میرے پاس آیا اور میرے پاؤں دباتے ہوئے بولا، ماں اگر اس دن آپ مجھے معاف نہ کرتی تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتا۔ آپ کی دعا نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا یاد رکھنا، ماں کا درجہ اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے، کبھی کسی ماں کا دل مت دکھانا، کیونکہ عرش ہل جاتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو نے سچی توبہ کی تھی، اس لیے اللہ نے تجھے یہ دن دکھائے۔ آج میں بہت مطمئن ہوں، میری زندگی کا سفر اب ختم ہونے والا ہے، مگر مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو راہ راست پر دیکھ کر جا رہی ہوں۔ شازیہ کا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، مگر میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے، کیونکہ نفرت بوجھ ہوتی ہے اور میں اپنے دل پر کوئی بوجھ لے کر قبر میں نہیں جانا چاہتی۔ یہ کہانی صرف میری نہیں ہے، یہ ہر اس ماں کی کہانی ہے جو اولاد کے لیے قربانی دیتی ہے، اور ہر اس بیٹے کے لیے سبق ہے جو بیوی کی خاطر ماں کو چھوڑ دیتا ہے۔ قائرین یاد رکھیں، دنیا مکافات عمل ہے، جو آپ آج بوئیں گے وہی کل کاٹیں گے۔ ماں باپ کی خدمت جنت کی کنجی ہے، اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ کبھی اپنی عارضی خوشیوں کے لیے اپنے والدین کی آنکھوں میں آنسو مت لانا۔
کیونکہ جب یہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر زمانے کی دھوپ بہت جلاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو والدین کا فرما بردار بنائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔